ہمارے یہاں گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے کھیڑ مقدراں دی. یہ صرف ہمارے معاشرے میں نہیں بلکہ یونیورسلی ہے کہ لوگ قسمت کو مقدر کو یہ سمجھ کے کہ جو لکھا ہے وہ مل جانا ہے، چاہے میں ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھا رہوں یا کوئی اسے روک نہیں سکتا، یا میری کوشش اگر نہ بھی ہوگی تو قسمت میں جو لکھا ہے وہ آپ کو مل جائے گا. اور ایک تھوڑے عرصے کے بعد جب وہ نہیں ملتا تو پھر ہم کیا کہتے ہیں کہ میری قسمت میں یہی لکھا تھا، میرے مقدر میں یہی لکھا تھا. وائی ڈو پیپل بلیم ڈیسٹنی ٹو ڈیل ود فیلئر؟ یہ پوری دنیا میں انسانوں کی ترقی میں، انڈیویجولز کی ڈیولپمنٹ میں یہ ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے. میرے ایک استاد جناب سرور امین ہوا کرتے تھے میٹرک میں. وہ کہا کرتے تھے بیٹا کبھی سبزی منڈی یا اناج منڈی جاؤ تو وہاں آڑت پہ بیٹھے سیٹھ کو دیکھنا، اور اس کے پہلو میں ایک سستی سی گدی پہ ایک منشی بیٹھا ہوگا. وہ اس آڑت کا، اس منڈی کا یا اس بزنس کا سب سے زیادہ پڑھا لکھا انسان ہوتا ہے، لیکن وہ آڑتی کی نوکری کرتا ہے، چاکری کرتا ہے، اس کا ہر کام اور کاروبار کا حساب رکھتا ہے. اس کی واحد وجہ منشی کا اس گزارے مزارے کی نوکری کو قسمت سمجھ کر ایکسیپٹ کر لینا ہے. صرف قسمت سے امید رکھنے کا جو بلیف سسٹم ہے ہمارا، یہ بہت بڑی مس انڈرسٹینڈنگ اور غلطی ہے. ہوپ اور ڈیسٹنی کو ویٹ کرنا از ناٹ اے پلان اور اسٹریٹجی. ایکشن از دا لینگویج آف ٹروتھ. ہم یہ سنتے ہیں نا، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو خیال جس کو خود اپنی حالت کے بدلنے کا. علامہ اقبال نے کہا تھا پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ آپ کے اپنے دل میں اپنی حالت کو بدلنے کا خیال آنا اور اس کے لیے ایکٹ کرنا ضروری ہے، اینڈ اس کے بعد پھر آپ آلمائٹی پہ چھوڑتے ہیں کہ وہ آپ کی مدد کرے. وائی ڈو پیپل بلیم ڈیسٹنی ٹو ڈیل ود دیئر فیلئرس؟ اس لیے کہ آپ کو کوئی نہ کوئی ایکسکیوز زندگی میں چاہیے ہوتا ہے، اور یہ کہہ دینا کہ میری قسمت میں، میرے مقدر میں یہی لکھا تھا، اس سے ہمیں ایک اطمینان مل جاتا ہے. وائی ڈو دے ڈو دیٹ؟ بیکاز دے ڈونٹ وانٹ ٹو ایکسیپٹ دا فیکٹ دیٹ دے اینڈ اونلی دے آر رسپانسبل فار دیئر فیلئرس ان لائف. قسمت اور مقدر کا نام لے کر اپنی ہر ناکامی کو جسٹیفائی کرنا ایک نفسیاتی، ایک سائیکولوجیکل کنڈیشن ہے، اور اس نفسیاتی کنڈیشن نے ہزاروں لوگوں کی زندگیوں اور ان کے خوابوں کو ناکامیوں کے اندھیروں کے سوا کچھ نہیں دیا. بیکاز وہ یہ سمجھتے رہے کہ جو مقدر میں لکھا ہے وہ مل کے رہے گا، پر اس کے لیے آپ کو آگے بڑھنا ہے. آلمائٹی پر بھروسہ رکھو، لیکن اونٹ کو پہلے باندھ لو. توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا، پھر انجام اس کی تیزی کا مقدر کے حوالے کر. ایک اور شعر کی زبان میں کہتے ہیں کہ اسی کا ہے مینا و جام جو بڑھ کے تھام لے. یعنی چیزیں، کامیابیاں، اپرچونٹیز آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے بکھری ہوئی ہیں، پر امید لگا کے، ہوپ لگا کے یہ سمجھنا کہ میرے مقدر کی چیز میری جھولی میں آ گرے گی، یہ بہت اولڈ فیشن، بہت ہی جسے کہتے ہیں آرتھوڈاکس تھنکنگ ہوتی تھی. ماڈرن زمانے میں جیسے جیسے انسانوں نے ترقی کی ہے اور سیلف ڈیولپمنٹ اور پرسنل گرومنگ پہ جتنی ریسرچ ہوئی ہے، اس کے بعد پتہ یہی چلتا ہے کہ جب تک آپ کوشش نہیں کرتے، جب تک آپ ہمت نہیں کرتے، آپ اپنے مقدر کی چیزیں حاصل نہیں کر پا سکتے. سو نیکسٹ ٹائم آپ کو جب یہ لگے کہ یہ مقدروں کی کھیل ہے، قسمت کی کھیل ہے، ڈیسٹنی کی کھیل ہے، جب کبھی آپ اس کو ایکسکیوز کے طور پر یوز کرنے لگیں، خود اپنے لیے یا دوسروں کو بتائیں اپنی زندگی کے فیلئرز کے بارے میں، تو ضرور ایک نظر اس بات پہ دوڑائیں کیا آپ نے کتنی کوشش، کتنی سعی، کتنی محنت کی تھی اس مقدر کی چیز کو حاصل کرنے کے لیے جو آپ کے مقدر میں لکھ تو دی گئی تھی، پر کہا یہ گیا تھا کہ توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا، پھر انجام اس کی تیزی کا مقدر کے حوالے کر. تھینک یو فار واچنگ.